محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے، ان طلبہ کے لیے جنہیں ریویژن میں کنسنٹریشن حاصل نہیں ہوتی. جب ایگزامز کے لیے ریوائز کرتے ہیں، کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کنسنٹریٹ کریں، لیکن 5-10 منٹ کے لیے ریویژن کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر توجہ ہٹ جاتی ہے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام سے 1 سال پہلے تیاری شروع کرتے ہیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، پلان بھی کرتے ہیں، ٹائم پلان بھی کرتے ہیں، اسکیجول بھی بناتے ہیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے 12 مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں. پھر اپنی ریویژن کو آخری ایام میں پلان کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں تک وقت آ جاتا ہے کہ دوسرے دن ایگزام ہے اور رات کو تیاری کر رہے ہیں، اس تیاری میں بھی کنسنٹریشن نہیں ملتی. 10-15 منٹ کنسنٹریٹ کیا، پھر آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، کمرے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو چہل قدمی شروع کر دیتے ہیں. پھر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسٹ کر لیں، شاید مائنڈ فریش ہو جائے، ذہن فریش ہو جائے. جب سونے کی کوشش کرتے ہیں تو نیند نہیں آتی، ایگزام کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسرے دن ایگزام روم میں سو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو کنسنٹریشن تو مل جاتی ہے، کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ لائبریری کی اکثر کتابیں اس سبجیکٹ پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا شعور اور کتابوں کی سمجھ اتنی کم ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ان کے لوح دل سے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور زبانی یاد نہیں کر پاتے، یعنی اپنی میموری میں اسے محفوظ نہیں کر پاتے. اور کچھ ایسے ہیں جو اس کو میمورائز بھی کر لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنے کا وقت آتا ہے، ایگزام روم میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہم دیتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی انتہائی مفید ہوگا ایگزامز کے لیے تیاری اور تیاری میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے. اور وہ انفارمیشن جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہے، اس کی جب بھی ضرورت درپیش ہو، جس وقت بھی ضرورت ہو آپ کو اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنا، تاکہ وہ انفارمیشن ہر وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں مستحضر رہے اور آپ اس کو ہر وقت استعمال کر سکیں. آج کا ورد اس کے لیے ہے انشاءاللہ. یہ ورد، یہ کلمات تقریباً کچھ نسبتاً ماضی کے اوقات سے زیادہ لمبے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ 2-3 مرتبہ ان کو پڑھتا ہوں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنسنٹریشن ملے، بالخصوص اسٹوڈنٹس کو، تاکہ جو انفارمیشن آپ پڑھ رہے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور جب بھی آپ اس انفارمیشن کو یاد کرنا چاہیں ہر وقت مستحضر رہے، تاکہ جب آپ ایگزام روم میں بیٹھے ہوں اس کم وقت میں آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں وہ آپ فوراً ریٹریو کر سکیں. اس کے لیے یہ وظیفہ آپ لکھ لیں. پڑھائی کرنے سے قبل، مطالعہ سے قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں. سب سے پہلے ابتدا کیجئے درود شریف سے. درود شریف کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک، واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم.
ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم. یہ کلمات آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں. 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں. اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ رفتہ رفتہ آپ کا قوت حافظہ، آپ کی میموری اور انفارمیشن کو یاد کرنا، ریکال کرنا، ریٹریو کرنے کی صلاحیت میں انشاءاللہ تعالیٰ تقویت پیدا ہو جائے گی. اللہ عز و جل اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کلام کریں گے. لفظ محبت کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد کر لیجئے کہ لفظ محبت نہیں ہے، محبت ہے. میم کی فتح کے ساتھ یہ غلط العام معروف ہو گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں محبت رسول. اصل لفظ محبت ہے، محبہ. محبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم محبت کے لغوی معنی پر کلام کریں گے. محبت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ناظرین کرام، شیخ یحییٰ معاذ فرماتے ہیں کہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک حالت کا نام ہے، دل کے احوال کا نام ہے، جس کی تعبیر الفاظ کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے. لیکن محبت کے ماخذ اور اس کے مشتقات کو سمجھ کر اس کے احوال کو سمجھنا کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کو سمجھنا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے. جس طرح اگر میں ایک ڈیٹیل لیکچر دوں آپ کو کہ ایپل، ایک سیب کا ٹیسٹ کیا ہے، اور کوئی شخص آئے اور آپ کو ایک سیب کھلا دے، تو جب آپ اس سیب کو چکھ لیں گے تو میرے لیکچر کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ چند لمحوں میں جو چیز اس بندے نے آپ کو سمجھا دی ہے، اگر میں پورا دن بھی اس پر لیکچر دیتا رہوں تو وہ لیکچر اس حد تک مفید نہیں ہوگا جس حد تک اس بندے نے آپ کو سیب دیا اور آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا. یعنی ٹیسٹ کرنے سے جو کام چند لمحوں میں ہو جاتا ہے وہ لیکچرز دینے سے شاید پورے دن میں نہ ہو. تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم محبت کے لغوی معانی پر کلام کریں گے اور پھر اس کے اصطلاحی معانی پر قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. محبت کا پہلا معنی ہے الحفظ والامساک. یعنی لفظ محبت کا پہلا معنی ہے الحفظ والامساک، کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور کسی چیز کو روک لینا، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور کسی چیز کو روک لینا. یعنی انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس شخص کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے اور ہر غیر کی محبت کو دل میں داخل ہونے سے روکتا ہے. یعنی محبت کا ایک معنی ہے الحفظ والامساک. محبت کا دوسرا معنی ہے اللزوم. جس طرح کہتے ہیں حب البعیر، اونٹ کا بیٹھ جانا. اگر اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے تو اسے موو کرنا، اسے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کی محبت آپ کے دل میں رچ بس جائے، آپ کو کسی سے حقیقی پیار ہو جائے، حقیقی محبت ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو آپ کے دل سے نکال نہیں سکتی. جس طرح اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، اسے ہٹانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے، تو کوئی شخص اس حقیقی پیار کو انسان کے دل سے نکال نہیں سکتا. محبت کا تیسرا لغوی معنی، لیکسیکل میننگ، لنگوسٹک میننگ محبت کا جو قاموس میں ہے وہ یہ ہے حبۃ القلب. دل کے دانے کو یا دل کی روح کو محبت کہتے ہیں. ناظرین کرام، جس طرح ہم نے ابھی گزشتہ لیکچرز میں یہ سیکھا کہ نماز کی روح کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے، نماز کی ابتدا سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کی روح ہے. اسی طرح ناظرین کرام، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ حبۃ القلب، انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ سے پھر ہم کلام ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محبت کے لغوی معنی پر ہم کلام کر رہے تھے۔ محبت کا ایک لغوی معنی الحب ہے۔ ہب کہتے ہیں کان کی بالی کو، یعنی ایرنگ کو ہب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے کان کی بالی کو اگر نکالنے کی کوشش کی جائے، کوئی پکڑ کے اسے پل کرے، کھینچا جائے اس کو، تو اس کا نقصان کان کو ہوگا۔ یعنی محبت سے اسے یہ نسبت حاصل ہے کہ اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو جس طرح کان کی بالی کو کھینچنے کی وجہ سے کان زخمی ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو محبوب کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ الحب یہ ایک معنی ہے، محبت، کان کی بالی، اور اس کو یہ نسبت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ محبت کا ایک معنی الصفاء والبیاض، صاف اور روشن، یعنی محبت صاف ہوتی ہے، محبت روشن ہوتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے۔ اور محبت چونکہ روح کے ایک پاک میلان کا نام ہے، روح کی پاک نسبت کا نام ہے، روح کی پاک تعلق کا نام ہے، ارواح کے پاک ملاپ کا نام محبت ہے۔ جبکہ ناظرین کرام یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ عشق اور محبت میں یہی فرق ہے۔ عشق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی، یعنی محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے کمالات عالیہ کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے پیار کیا جائے، اپنے عالی کمالات کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ جبکہ معشوق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی، اور معشوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عاشق ہونا چاہیے۔ محبوب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو، یعنی محبوب بذات ہی ایسے کمالات عالیہ اور ایسے اوصاف کاملہ کا محمول حامل ہوتا ہے کہ اس کا اگر کوئی محب نہ بھی ہو وہ پھر بھی محبوب ہے، لیکن معشوق کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک فرق ہے جو آنے والے لیکچرز میں ہم جب عشق پر کلام کریں گے اور عشق اور محبت کے مابین جو فرق ہے اس پر کلام کریں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن ابھی یہ جان لیجئے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے اور محبت کے لائق ہوتا ہے، یعنی ایسے کمالات عالیہ اس میں موجود ہوتے ہیں، ایسے اوصاف اس میں موجود ہوتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے محبت نہ بھی کرے، کوئی اس کا محب نہ بھی ہو، وہ پھر بھی محبوب ہے۔ ناظرین کرام، معشوق کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی معشوق کا عاشق ہونا ضروری ہے۔ اگر معشوق کا کوئی عاشق نہیں ہے تو وہ معشوق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جاننا بھی ضروری ہے ناظرین کرام کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ اگر ان کا کوئی محب نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ محبوب ہوتے، کیونکہ محبوب کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محب نے محبوب کو دیکھا ہو۔ یعنی اگر کوئی محب ہو اور اس نے اپنے محبوب کو نہ بھی دیکھا ہو تو پھر بھی اس محب کا وہ محبوب ہے۔ جبکہ عاشق کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے معشوق کو جانتا ہو، اس نے اپنے معشوق کو دیکھا ہو۔ اس کی وضاحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کیا، ہے صحابہ، تم میں سے تمہارے نزدیک سب سے اعجب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب، سب سے منفرد اور سب سے یونیک ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک سب سے عجیب اور یونیک اور منفرد ایمان ملائکہ کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ملائکہ کے ایمان میں کیا عجیب چیز ہے، کیا منفرد اور یونیک چیز ہے؟ ملائکہ تو اللہ کے قریب ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے اعجب، سب سے منفرد، سب سے عجیب و غریب، سب سے یونیک ایمان انبیاء کرام کا ہے، علی نبینا علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے میرے صحابہ، انبیاء کا ایمان اعجب کیسے ہے؟ ہر چند کے انبیاء کا ایمان غیر نبی سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن ان کے ایمان میں عجیب چیز کیا ہے؟ انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن، پھر یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے، ہمارا ایمان سب سے عجب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، ہے میرے صحابہ تمہارے ایمان میں اتنی عجیب چیز کیا ہے؟ تم تو میرے معجزات کو دیکھتے ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور صحیح مسلم شریف کی حدیث دونوں کا
مجموعہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارے ایمان میں ایسی عجیب چیز کیا ہے؟ تم تو میرے معجزات کو دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ میں انگلی اٹھاتا ہوں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں دعا کرتا ہوں تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے، تم مجھے دیکھتے ہو میں اپنے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھاتا ہوں، کنکریاں میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہیں، تم میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میرے حسن کو دیکھ رہے ہو، میری اداؤں کو دیکھ رہے ہو، میں چلتا ہوں تو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے شجرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، شجرات سب میری اطاعت کرتے ہیں۔ ہے صحابہ تمہارے ایمان میں عجب چیز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ مجھ محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب اور یونیک ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن میرے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے ناظرین، آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہرچند کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا ایمان بہت عرفہ ہے، لیکن عجیب ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے عجب، سب سے یونیک اور سب سے منفرد ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے میری زیارت بھی نہیں کی ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے سے استدلال کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عاشق ہوں گے، یہ وہ محبت کرنے والے ہوں گے، یہ وہ دیوانے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے ماں باپ اور اپنے مال میری ایک جھلک کے لیے قربان کر دیں گے۔ ناظرین کرام یہ ان محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے جو آج اس دور میں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہیں اور دیوانہ وار کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ وہ دیوانے ہیں ناظرین اکرام، یہ وہ عاشق ہیں جو دنیا کا حسن نہیں دیکھتے، دنیا کا حسن انہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حسین چہرہ ان کے سامنے آ جائے وہ کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تو ناظرین کرام محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب وہ ہے اگر اس کے محب نے اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن محبوب وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی ذات میں ایسے عالی کمالات پائے جاتے ہوں، ایسے بلند و بالا کمالات پائے جاتے ہوں کہ اگر اس کے محب نے اسے دیکھا بھی نہیں تو وہ پھر بھی اس محب کا محبوب ہے۔ جبکہ معشوق کے لیے یہ شرط ہے کہ معشوق کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ محبت اور عشق کے مابین جو فرق ہے اس کو مزید واضح کریں گے اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز سیکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیکچر کو کل یہاں سے ہی جاری رکھیں گے۔ آج کا جو خصوصی ورد اسٹوڈنٹس کو دیا گیا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یوٹیوب کے کلپس اور فیس بک پر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے اور آپ اس کو انشاءاللہ لکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ ایک مجرب عمل ہے، سینکڑوں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہیں حافظے کی کمزوری کا ہر وقت شکوہ رہتا تھا اور کنسنٹریشن کے حوالے سے، تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا لیکچر خاص تھا۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اوراد و وظائف سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلنا شئنا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے